بنی اسرائیل کو جیسا کہ آپ نے سنا، بقرہ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ ہے، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ مختلف ہیلے بہانے کٹ حجتی عمل کرنے کی نیت کے بغیر بس سوالات ہی سوالات کرتے رہیں، جو کہ ایک ممنوع چیز ہے۔ آگے فرمانے والی تعالیٰ ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دوبارہ اپنے رب سے انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے یہ گائیں کیسی ہوگی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائیں ہم پر یعنی مشابہ ہو گئی ہیں کہ یہ ہیں کہ کون سی ہیں۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم انشاءاللہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے اگر آپ لے کر آئیں گے نشانی۔ تو فرماتے ہیں تفسیر میں کہ وہ پھر اپنی بے شرمی میں حد سے بڑھتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں گائیں کی مزید صفات بتائیں کس طرح ہیں، کیونکہ جو مذکورہ صفات جو آپ نے بتائی ہیں صفات کی گائیں تو بہت سی ہیں، اور ان میں سے مخصوص تعین کر کے یعنی کر لینا ہمارے بس میں نہیں کہ ان میں سے کس کو ہم ذبح کریں۔ ساتھ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ہم ذبح کے لیے جو گائیں چاہیے مطلوبہ گائیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہیں کہ جسے نہ کھیتی باڑی کے لیے لگایا جاتا ہے فصلوں پہ، اور نہ پانی پلانے کے لیے فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے دوسرے کلر اور رنگ کا اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا کہ اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں نا، حالانکہ پہلے بھی وہ حق بیان کر رہے تھے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اسے ذبح کر دیا اور قریب نہیں تھے کہ وہ کرنے والے، ایسا لگتا تھا کہ کریں گے ہی نہیں، یہاں بے دلی سے کر رہے تھے۔ جو دین میں سختی کرتا رہتا ہے اور اس پہ سختی ہوتی جاتی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو حکم دیا ہے سیدھا سمپل اس کے اوپر عمل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گائے کی صفت یہ ہیں کہ نہ تو وہ کھیتی باڑی کے کام پہ لگائی جاتی ہے اور نہ کھیتی کو پانی دینے سیراب کرنے کے لیے، وہ بے عیب ہو، اور اس میں زرد رنگ کے علاوہ جو پیلا یلو کلر بتایا تھا صفرا کے علاوہ کوئی دوسرے رنگ کی آمیزش داغ دھبا نہ ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے ہیں جس سے گائے کا صحیح تعین ابھی ہوا ہے جا کر، یعنی اعوذ باللہ۔ تو اتنے بحث مباحثے کے اور بیجا سوالات کے بعد انہوں نے گائیں کی جو ہے ذبح کی، اگرچہ لگتا تھا کہ کریں گے ہی نہیں، یہ ماننا بھی کوئی ماننا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، اپنے معاشرے میں ان کے یہ ہوا اور ایک دوسرے کے اوپر الزام پھینکنے لگے، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ضرور نکالنے والا ہے اس راز کو جو تم چھپا رہے تھے۔ تو اس میں بھی، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنی ہی میں سے ایک یعنی اپنی قوم میں ایک آدمی کو قتل کیا بنی اسرائیل میں سے، پھر ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے ایک دوسرے کے سر پہ کہ ذمہ دار میں نہیں ہوا ہے، یا میں اس طریقے سے اپنے سے ہٹانے لگے، تنازع اختلاف کھڑا ہو گیا بڑا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بے گناہ کا قتل ہوا اسے ظاہر کرنے والا تھا، جو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ضرور ظاہر کرے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، جس طرح اور بہت سے لوگ ناجائز سلف اور انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے راز سینوں میں چھپے کھول دیتا ہے، معاشرے میں دکھا دیتا ہے، اور ان کی اصلیت اہل حق سے چھپی نہیں رہتی، چاہے وہ کسی پر الزام لگاتے رہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس تمام کے باوجود بھی جو ہیں فقل نضربوہ ببعضہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی گائیں جو تم نے ذبح کی ہے اس کے گوشت کا کچھ ٹکڑا جو ہے اس پر مارو، مردے پر، کذالک یحیی اللہ الموتى، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا اپنے قاتل کے بارے میں۔ اسی طرح مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، دنیا میں بھی دکھا دیا کس طرح اس کے انکاری بنتے ہیں بہت سارے لوگ۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو۔ چنانچہ ہم نے تم سے کہا کہ جس گائیں کو ذبح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا اس کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ، یعنی تم، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔
تو اس مردے کو زندہ کرنے کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، جس کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، اور وہ اپنی قدرت کی روشن نشانیاں اور دلائل تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور صحیح ایمان اپناؤ، انکاری نہ بنو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت پتھر جیسے ہو گئے، اور اشد قسوہ، اس سے بھی سخت، جس طرح دیگر جگہ بھی فرمایا کہ انہیں کتاب دی گئی فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ایک طویل عرصہ بیت گیا تو دل سخت ہو گئے، جس طرح قرآن ہمارے ہاں موجود ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہ اور نافرمانی کرتے کرتے پھر اثر ہونا ختم ہو جاتا ہے کہ ہم تو بس اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں، کتاب سنت والے ہیں، تو پھر اس پر عمل کرنے سے دل انسان کے سخت ہو جاتے ہیں، وعظ نصیحت فائدہ نہیں دیتی، تو دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں کی طرح ہیں، اس سے بھی سخت، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پھٹتے ہیں تو ان سے جیسے کہ آبشار یا نہریں پانی بہہ پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض تو اللہ کی خشیت اور ڈر خوف سے گر پڑتے ہیں، انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت اور سنگ دل ہو جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں، تو دیکھیں پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرمانبردار ہے، نافرمان نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت تو شرک ہے، لیکن انبیاء اولیاء کی عبادت، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ شرک نہیں ہیں، انہیں پکارو، دعا کرو، ان کے جو ہے قبریں پکی بناؤ، سجدہ، رکوع، طواف، نظر و نیاز اور خوف محبت اللہ تعالیٰ جیسی یہ ساری چیزیں کرو، تو یہ شرک نہیں ہے۔ حالانکہ پتھر بھی اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہے، سورج بھی، ان کی عبادت بھی شرک ہی ہے، اسے تو شرک مانتے ہوں اور اسے نہیں مانتے۔ یہ کہیں گے نہیں پتھر تو ایک خاص کسی ہستی کا بنایا ہے، تو وہی چاہے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا یا آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مجسمہ بنایا ہوتا ہے، تو یہ اس کو شرک کہلائے جانے سے خارج تو نہیں کرتا، پھر بھی شرک ہے۔ لوگ انہی کی جو ہے مورتیاں بناتے ہیں، وہی آپ عقیدہ رکھیں بغیر بنائے ہوئے تو وہ شرک نہیں ہے، اور کوئی بنا دے تو وہ شرک ہے، صرف اس کے پیچھے وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ شرک بنتا ہے۔ چنانچہ یہ گمراہی لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ جی صرف وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ شرک ہے، حالانکہ اولیاء و صالحین کے ہی ہوتے تھے، اور ہم جو ہیں انہیں پکارتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں، اور یہ کچھ یہ شرک نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی شرک ہیں۔ فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کیا مومنو تم یہ طمع رکھتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو یا سمجھتے ہو کہ ابھی بھی امید ہے کہ یہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ہے یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کا کلام مخلوق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، جو اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں جو عقیدہ رکھے یہ کفری عقیدہ ہے، تو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے، من بعد ما عقلوہ، جانتے بوجھتے اچھی طرح، وہم یعلمون، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتے ہیں۔ کتنی ایسے مثالیں ہم نے اس امت کے لوگوں کی بھی دی ہے، جیسے احمد رضا خان بریلوی کا کنز الایمان ہے، آپ میری ویڈیو یا جو میں نے بلکہ کتاب شائع کی ہے وہ آپ جو ہے حاصل بھی کر سکتے ہیں ہمارے جو ہے پیٹریون سے، اور اس میں تمام ثبوت دیے ہیں کہ اس طرح جو ہے آیت کے معنی میں واضح طور پہ تحریف کی ہوئی ہے، صرف تفسیر میں نہیں بلکہ ترجمے میں ہی اپنی مرضی سے اپنے عقیدے کے مطابق، الیاذ باللہ۔ تو ایسے لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کے گمراہ ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، یعنی ان واضح معجزات اور پر اثر نصیحتوں کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حتیٰ کہ پتھروں کے مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ کس طرح اپنی حالت بدلنے کے لیے کسی طریقے سے بھی وہ تیار ہی نہیں ہے۔ پتھروں میں تو تغیر و تبدل ہوتا ہے، یعنی وہ بھی جو ہے گر گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، کئی پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کئی پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی کے چشمے نکلنے لگتے ہیں جس سے لوگ اور جانور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کئی پتھر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گر پڑتے ہیں، مگر تمہارے دل تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں بلکہ خوب واقف ہے، اور تمہیں انہی اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ بھی دے گا۔ اور اے اہل ایمان، کیا تم ان یہودیوں کی حقیقت حال اور دشمنی اور اناد ہٹ درمی جاننے کے باوجود
یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے. جیسے قرآن میں کہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، تم سمجھتے ہو دوست بنیں گے. آگے ذکر ہوگا تم سے کبھی راضی نہیں ہوگے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک پورے پورے یہودی نصرانی نہ بن جاؤ. حالانکہ ان کے جو علماء کی ایک جماعت تو ایسی ہیں کہ جو ان پر نازل ہونے والی کتاب ہے تورات، اس میں اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور جاننے کے بعد اس کے الفاظ اور معانی میں تحریف کر دیتے ہیں. حالانکہ انہیں اپنے جرم کا علم تھا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے وہ جو کرتے تھے. حالانکہ انہیں اپنے جرم کا اچھی طرح علم تھا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ذمہ ایسی بات کہنا جو اس نے نہیں کہی. آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، جس طرح منافقین کرتے تھے. منافقین یہود سے ہیں، اور اہل اسلام میں بھی جتنے گمراہ فرقے ہیں روافض وغیرہ وہ بھی یہودیوں کی ہی ایجاد میں سے ہیں. تو یہ کرتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیٹھ پر جو ہے خنجر گھونپتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. پوری اسلامی تاریخ، اسلامی ممالک، فسادات وغیرہ پہلے بھی اور آج بھی اس بات پہ گواہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. نہ صحابہ نہ سلف کو چھوڑتے ہیں، اور نہ ان کی پیروی کرنے والوں کو یہ چھوڑتے ہیں. تو جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائیں تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں، یعنی بعض ایسے جو سادہ دلی میں بتا دیتے ہیں اپنی خلاف دلیل، اتحدثونہم، کیا تم انہیں وہ چیزیں بھی بتاتے ہو تو رات میں سے بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں بتائیں، یعنی اس آنے والے نبی کی نشانیاں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تو یہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے. چھپاؤ اسے. افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ نہ کرو اسے. تو یہودیوں کے تضادات اور مکر و فریب کو آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے بعد افراد جب مسلمانوں سے ملتے ہیں اور ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت، آپ کی نبوت اور رسالت کی کے صحیح ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اور آپ کے حق میں تورات میں بھی جو گواہیاں موجود ہیں بتاتے ہیں کہ ہاں اس میں موجود ہیں، لیکن جب یہودی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مجلسوں میں ملتے ہیں تو ان اعترافات پہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، کیوں تم نے بتا دیا، کہ کہیں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی کے متعلق ان کے اعترافات کو خود ہی ان کے خلاف دلیل حجت نہ بنائیں. تو ان آیات سے ہمیں یہ فائدے حاصل ہوئے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کرے اپنی یاد کے لیے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. وہ کسی واعظ سے نرم نہیں اڑتے، اور نہ ہی نصیحت کوئی ان پر اثر انداز ہوتی ہے. اور اس کا سبب بھی ذکر کیا، اللہ کی مسلسل نافرمانی کرتے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے دل کی سختی سے پناہ طلب کی، کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تمہارے دل نرم ہوں گے. اللہ کے حقوق ادا کرے اور بندوں کے تو دل نرم ہوتے ہیں. اسی طرح فرمایا بے شک بڑے بڑے دلائل اور معجزے بھی کوئی فائدہ اور نفع نہیں پہنچاتے جب دل ہی انسان کا خشیت الہی سے خالی ہو، اللہ کا فرماندار نہ ہو. شروع میں ہی فرمایا دیا قرآن سے فائدہ کسے ملے گا؟ ھدی للمتقین، جو ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح بچاؤ حاصل ہو ہمیں. ان آیات نے یہودیوں کی نفسیات اور اندرونی کیفیات کو کھول دیا کہ کتنا تکبر، دھوکہ دہی اور دین سے کھیل تماشا، کھلواڑ ان کے اندر موجود ہے، وراثت میں ایک کے بعد دوسری نسل میں پلتا رہتا ہے. آج بھی ان کا یہی حال ہے. آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو پتہ ہے، کہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی جانتا ہے، تم بتاؤ نہ بتاؤ. یہ یہود اسی شرمناک راہ پہ چلتے رہے، گویا اس حقیقت سے بھی غافل ہو گئے چلتے چلتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اقوال و افعال کو جانتا ہے اچھی طرح سے، جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اور جلد انہیں اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر کے انہیں رسوا کر دے گا. جس طرح قرآن میں ہے کہ منافقین ڈرتے ہیں کوئی آیت نازل ہو کے ان کے راز فاش نہ کر دے. وہ پکڑے جاتے تھے، ذلیل رسوا ہوتے تھے، کیا کیا سازشیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو زہر کھلانے کی سازش کی، اللہ نے اس پر آگے آگاہ کر دیا، اور جو ہے جادو ٹونا کرنے کی کوشش کی، کیا کچھ وہ نہیں کرتے. کافروں سے مل کے معاہدہ سامنے مسلمانوں سے کر کے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تھے، ان کے مختلف قبائل کافر و مشرکوں سے مل کے منافقوں کی طرح سازشیں کرتے اور مل کے پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کرتے. جو ہے
عہد شکنی کرتے جو ان کا وتیرہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض ایسے ہی امی ہیں، ان پڑھ، جو جانتے ہی نہیں کتاب کو سوائے بس ان کی حسرتیں، آرزو ہے کہ بس یہ ہماری کتاب ہے، عقیدت ہے۔ وہ انہم الا یظنون، گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی یقینی عقیدہ ان کے پاس نہیں۔ ہمارے ہاں کتنے قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، رٹ بھی رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، جنت پہنچیں گے بچے کو اپنے، اور وہی شرکیہ بدعتیہ اور کفریہ عقائد اپنائے ہوئے ہیں، واسطے وسیلے ہیں، انبیاء اولیاء صالحین کو پکارنا، قبر پرستی کرنا، اور جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں، دل کی ہوں یا زبان کی ہوں یا مال کی ہوں، وہ اللہ کے ساتھ غیروں کے لیے بھی ادا کرنا۔ تو قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کے خلاف تو ان کا عمل ہے، تو بس عقیدت ہے، قرآن کو چومنا چاٹنا ہے، تعویذ بنانا ہے، اور بس عقیدت اور احترام میں مرے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق عقیدہ عمل اپنانا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس پر عمل کر کے مسلمانوں کو عروج تمام جہانوں میں حاصل ہوا تھا، اسے چھوڑ کر تو یہی حال ہے کہ ذلت و پستی میں ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کے جو عام عوام جاہل تھے بس اس عقیدت ہے اپنی کتاب سے، اس کے اندر جو احکام ہیں اسے بدلتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو کافی نہیں ہے، دلہن کے سر پہ جو ہے لہراتے ہوئے قرآن لے جا رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی چاہے اس پر عمل کریں نہ، خود اس وقت بھی جس جو ہے بے پردگی اور ان چیزوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، قرآن کے خلاف والا عمل کر رہے ہوتے ہیں، قرآن اوپر سایہ کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اٹھا کر جو جان میں اوپر رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی کھول کے نہیں دیکھتے، کبھی کلر وغیرہ کرنا ہو تو ہٹاتے ہیں، مٹی جھاڑتے ہیں۔ جس کے قرآن پہ اتنی مٹی جو ہے پڑی ہو، اس کے دل پر کتنی مٹی ہوگی، اس کا قبر اور حشر میں کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار اور نور بنا دے، اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا، نہ کہ ہمارے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن میں ہے کہ شکایت کرنے والا۔ خود سورہ بقرہ کے بارے میں، سورہ بقرہ آل عمران جو ہے روشن ہو کے آئیں گی، اور اپنے پڑھنے یاد کرنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ۔ تو یہود کا ایک گروہ تورات کی صرف تلاوت سے آشنا ہے، تورات میں کیا ہے اس کے انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کے پاس صرف وہ جھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تورات یہی ہے، بس یہی مقصود ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن سے یہی مقصود ہے، بس پڑھو بے سوچے سمجھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل جہنم میں ایک وادی ہے یا بربادی ہے، جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکے اور مول قیمت لے سکیں اس کی، پیسہ لے کے جو ہے احکام اور فتاویٰ گڑھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے مختلف جو ہے شاہان مملکت وغیرہ اپنے دوروں میں رکھا کرتے ہیں، تو درباری مولوی جنہیں کہتے ہیں، حلال حرام ان کی مرضی سے وہ تبدیل کرتے تھے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو ہاتھوں نے لکھا اس پر بھی ویل، جو کمائی کی اس پر بھی ویل۔ تو تباہی اور بربادی اور سخت عذاب ان لوگوں کا منتظر ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے بھی بعد اس اوپر اس کو ذکر کرتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، آپ نے اسے سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکڑ لیں۔ ہم کوئی بھی میسیجز وغیرہ موبائل پہ آئے ہیں، انٹرنیٹ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے فرمایا، جبکہ کوئی ثابت نہیں ہے، آگے پھیلا دیتے ہیں۔ تحقیق کرنی چاہیے، صحیح طور پہ ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، نہیں ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، کہانیاں ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتیں آگے پہنچا دینا، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وہ سمجھ رہے بڑی نیک نیتی سے میں آگے یہ کام کر رہا ہوں، فارورڈ کریں آپ، یہ ہو جائے گا۔ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات آگے پہنچا دے، جو سنتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے سنی سنائی۔ وہ حق کو اپناتے ہیں اور ہدایت کی، وہ حق کو اپناتے نہیں اور ہدایت کی پیروی کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بس دنیاوی مال انہیں مل جائے، مال و متاع، اقتدار، ان کی واہ واہ ہو، کوئی اسٹیٹس ہو، بس اس کی پرواہ ہے۔
ایسے احبار اور رہبان، درویش اور علماء قسم کے لوگ یہود نصارہ میں بھی تھے، مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل کے ایسے مل جاتے ہیں جو پیسوں کی خاطر جو ہے حلال حرام اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ان پر چلاتے ہیں، جنت میں جو ہے یہ پہنچا دیں گے، بچا لیں گے۔ ابھی آگے آیت آئے گی۔ چنانچہ ان کے لیے تباہی اور سخت عذاب ہے اس جرم کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کے ان کے کرتوت ہے، اللہ نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اس کے پس پردہ جو وہ مال و اقتدار حاصل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی اور شدید عذاب ہے۔ پھر دھڑلے سے کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن، گئے بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، شاید کچھ شرک کیا تھا ہم نے کچھ دن تو اس لیے ہم پڑے ہوں گے، باقی ہم بچا لیے جائیں گے۔ مسلمانوں میں بھی جو ہے یہ چیز بتا دی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے تم نے کہ تمہیں بچا لیا جائے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر تو اللہ اپنا عہد شکنی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے ذمہ ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ابھی ذکر ہوا کہ اللہ کے ذمہ جو غیر علم کے بات کرنا یا لکھ دینا خود ہاتھوں سے اور کہنا یہ اللہ نے کہا ہے۔ ہمارے ہاں عہد نامہ دے دیتے ہیں، قبر میں ساتھ من گھڑت بنایا ہوا، کوئی دھمکی ہے کیا کہ تیرا عہد ہے اور مجھے بچا لے؟ بدعات پر عمل کرتے ہیں، مختلف پیروں فقیروں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ غوث پاک بچا لیں گے، فلانا بچا لیں گے، جو ان کا مرید ہو جاتا ہے تو بس جو ہے جنت ہماری ہے، ادھر ایسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ جو ہے آگے پیچھے سید اور شاہ لگا دو اہل بیت میں سے ہیں، وہ جنت میں ہی جائیں گے، کچھ نہیں، چاہے وہ نہ نماز پڑھیں، شرابی کبابی سب کچھ ہوں، شرکیہ عقائد، مزار پرستی اور قبر پرستی یہ رکھتے ہوں، پنج تن پاک کو پکارتے ہوں، پھر بھی جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، وہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو کہا کہ دنیا میں جو مال متاع چاہیے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے پاس میں تمہیں کسی کام نہیں ہوگا اگر تمہارے اپنے اعمال نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی امی ابی، اپنے باپ بیٹے سے، ماں اولاد سے بھاگے گی، نفسہ نفسی ہوگی، انبیاء کرام تک یہ کہہ رہے ہوں گے تو اس کی پرواہ نہیں، اور یہ بس جو ہے نام اور لقب اور یہ چیزیں اور کسی کے جو ہے بیعت کر لینا، پیر فقیر اور طریقے پہ چلنا یہ ہمیں بچا لے گا، یہ نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، وہ اسی آس پہ جیتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی جو بڑے پادری شادری ہیں یا عیسائی اور نصارہ کرسچن میں یہی بتاتے ہیں، بس ایک دن آ جاؤ ہفتے کے، یا وہ بھی نہ ہو سال میں آ جاؤ، یہ منا لو، ہمارے یہاں شب برات منا لو، فلانا منا لو، ان کے یہاں بس یہ آ کے سروس کر لو، یا ہمیں پیسہ دے دو، فنڈ چیریٹی چندہ بخشوا لیے جاؤ گے، کچھ نہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا، براہ راست معاف نہیں کر سکتا تھا، وہ ہمارے گناہوں جرم کی پاداش میں سولی چڑھ کے پھانسی چڑھ کے دنیا سے جا چکے، تو ہم سب بخشے بخشائے ہیں اللہ کے پیارے، تو یہ ان کے راستے پر چلیں گے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے، جس طرح ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے پوری پوری طریقے سے، تو کتنی چیزیں ان کی اپنائی ہوئی ہیں، وہ سالگرہ کرسمس مناتے ہیں، انہوں نے میلادیں بنائی ہیں، وہ قبروں کو پکا کرتے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، جو مزار درگاہ بناتے ہیں، اسی وجہ سے پھر شرک بدعت پھیلتے ہیں، اور وہ بھی یہ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اپنی عادات اطوار رسوم و رواج میں انہوں نے اپنا رکھی ہیں۔ اور انہوں نے جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی اور ہم جہنم دوزخ میں ہرگز نہ جائیں گے مگر چند دن بس، اگر گئے بھی تو۔ اور اے نبی ان سے کہہ دیں کہ کیا تم نے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے کوئی پختہ عہد لے رکھا ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، یا پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بول کر اور غلط بیانی کر کے وہ بات منسوخ کر رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کے تو اصول اٹل ہیں، فرمایا بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ برائیاں کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کے گناہوں غلطیوں کوتاہیوں نے اسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ مطلب نہیں ہے اس طرح خوارج گمراہ فرقے کی طرح مسلمانوں کو گناہوں کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ جو گناہوں کی بھی اکبر الکبائر قسم ہوتی ہے، اس سے کم تر قسم ہوتی ہے، جو کہ شرک یا کفریہ ٹائپ کے گناہ، اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں ہوگا، جو صحیح عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق اہل سنت والجماعہ کا۔ اور جو اس کے علاوہ ہے توحید والا گنہگار ہے، یا تو شروع میں ہی بخش دیا جائے یا پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جا سکتا ہے۔ تفسیر میں فرماتے ہیں معاملہ اس طرح نہیں جس طرح تم گمان کر رہے ہو یا باور کروا رہے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عذاب دے گا
جس نے کفر والا گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اسے ہر جانب سے گھیر لیا، اور انہیں آگ میں داخلے کی سزا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پڑے رہیں گے۔ اور اس کے برعکس قرآن کریم کا یہ صفت ہے کہ جو ہے دونوں آیتیں جوڑے جوڑے اللہ بیان کرتا ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا، مومنوں کا، کافروں کا سزا جزا۔ تو ادھر بھی فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صرف ایمان کے جو ہے آسرا رکھ کے بیٹھ جانا، عمل نہ کرنا، یہ بھی جو ہے گمراہی اور جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گا، اور عمل کرنا بغیر ایمان کے وہ بھی بیکار اور رائے گا۔ ایمان اور عمل صالح کو ساتھ رکھتے ہیں نیک مومنین جو بندے ہیں، جن کے شروع میں بھی صفت ذکر ہوئی، متقین ہیں، جو یؤمنون بالغیب بھی کرتے ہیں، غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں داخلہ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے، جنت سے متعلق آیات آتی تو جنت کا سوال کرتے، جہنم سے متعلق آتی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کے پڑھا جاتا، تو اس کا کتنا زیادہ انسان کی زندگی میں اثر ہوگا، جو اصل مطلوب ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، نہیں کرنا عبادت مگر صرف اللہ کی۔ یہی چیز ہم بیان کرتے ہیں کہ دو رکن ہیں، پہلے انکار ہے غیر اللہ کی عبادت کا، اللہ کی عبادت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، ہر ایک کی عبادت کا، چاہے وہ چاند سورج ہو، نبی ولی کیوں نہ، آپ انکار کریں پھر اللہ کی عبادت کا اقرار کریں، تب آپ کی توحید مکمل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا سب سے پہلے توحید ہے، تمام انبیاء کرام سب سے پہلے توحید کی آواز دیتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، پہلی دعوت ان کی یہ تھی۔ یہی دعوت جو ہے حقیقی ہے، اہل سنہ و جماعہ اہل الحدیث سلفی بھی بیان کرتے ہیں۔ صرف جو ہے اخلاقیات پر دعوت تبلیغ پہ لوگوں کو باہر نکالو، یا سیاست دوسری چیزوں پہ، سب سے پہلے توحید بیان کریں اور شرک کا رد انبیاء کرام کے طریقے پر چل کے۔ تو ادھر بھی جب بھی اللہ پختہ عہد لیتا ہے، احکام بیان کرتا ہے، حقوق بیان کرتا ہے، مختلف آیات یہاں پہ ذکر ہوں گی، سورۃ النساء میں، بنی اسرائیل میں، انعام میں، اور ادھر بھی، کہ ان سے بھی یہی عہد لیا، تم سے بھی، کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، شرک کا رد، اس کے بعد پھر دوسرے حقوق ہیں، جس طرح والدین کے حقوق۔ ہمیں دیگر حقوق تو یاد ہوتے ہیں انسانیت کے، اور دیگر چیزوں پر بات کرتے لڑتے ہیں، اللہ کے حق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ شرک اور جو ہے بدعات، یہ ساری چیزیں عام ہوتی ہیں، جبکہ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ، نہیں کرنا عبادت مگر صرف اللہ کی۔ تمام لوگوں کو یہ حکم تھا، ہم نے پہلا حکم سورہ بقرہ میں پڑھا، یہی تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر والے نہ ٹھہراؤ جبکہ تم مانتے ہو وہ رب خالق اور مالک ہیں۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، وذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ پیسہ تو ہے لیکن گزارا اس کا نہیں ہوتا، فقیر اس سے بھی زیادہ کہ کسی کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ہمیشہ کی طرح تم نے اس سے بھی منہ پھیر لیا سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ ہی صحیح دین حق پر باقی رہتے ہیں ہر امت میں، وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، اس پختہ عہد کو جو ہم نے تم سے لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کا اقرار کرو، اس شرک کا انکار کرو، اس کے بعد کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہ کرو، اور پھر اپنے والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، حکمت اور اچھے قول کے ساتھ، اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرو جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے نماز ادا کرنا، اچھے طریقے سے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپناتے ہوئے سنت کے مطابق، اور خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں واجبی صدقہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرو ان کے مستحقین کو۔ یہ سارے عہد و پیمان پختہ عہد کرنے کے بعد تم نے منہ پھیر لیا، اور کوئی عہد، کسی بھی عہد سے، وعدے سے تم نے وفا نہیں کی،
سوائے تم میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا، اور اللہ نے توفیق دی اور اس سے عہد شکنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ ان آیات کے فوائد میں سے یہ ہیں کہ بعض اہل کتاب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا علم ہے، حالانکہ حقیقت میں انہیں اللہ کے نازل کردہ کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ صرف وہم اور جہالت ہوتی ہے جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں سے سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر جھوٹ باندھتا ہے اور ان کی طرف وہ ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو انہوں نے نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہود سے بڑے بڑے عہد و پیما اور پختہ عہد وعدے لیے، اور اس کی بہت یعنی تاکید بھی کس کے بارے میں بڑی، ان کو ان باتوں کے باوجود ان کی سرکشی اور انکار بڑھتا ہی رہا۔